حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کی زندگی یہاں سے شروع ہوئی۔ اے مسلمانوں سوچو، جس کی ابتدا خانہ کعبہ سے ہوئی اور اختتام محراب مسجد میں ہوئی، اس علی کی نمازوں کا حال کیا ہوگا؟ اسی لیے تو یہ بات آئی کہ جس کی زندگی کعبے سے شروع ہوئی اور محراب مسجد میں ختم ہوئی۔ توجہ چاہتا ہوں، جس کی زندگی کعبے سے شروع ہوئی محراب مسجد میں ختم ہوئی، اسی لیے مولا بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس حیدر کرار کی کبھی نماز قضا ہو۔ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے، عصر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تھی، سورج ڈوب گیا تھا۔ جب میرے آقا بیدار ہوئے، رونے لگے، علی زندگی میں پہلی ہے نماز جو قضا ہوئی، مولا کیسے قضا ہونے دے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، آپ چاہیں تو پلٹائیں۔ میرے آقا نے اشارہ کیا، اے سورج پلٹ جا، کسی اور کے لیے نہیں، صرف علی کی عصر کی نماز کے لیے، صرف علی کی عصر کی نماز کے لیے، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، انہیں جان واپس لوٹا دی صدیق اکبر کو، اور انہیں نماز واپس لوٹا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹایا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی نماز مکمل کی، سورج اپنے معمول کے مطابق واپس پھر غروب ہوا۔ پوچھو اس آج سورج سے، آج تک ہے کسی نے تجھے غروب ہونے کے بعد لوٹا دیا ہو، لوٹایا ہو؟ تاریخ ہمیں بتا دیں کبھی اس سورج کو کسی نے پلٹایا ہو؟ لوٹائیں گی وہ انگلیاں جو ٹوٹی چٹائی پر بیٹھتی ہیں، لوح محفوظ کا مطالعہ کرتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ انگشت شہادت سورج کی طرف ہونی تھی کہ سورج آ گیا۔ بعض محدثین نے فرمایا ہے، سورج روزانہ جو نکلتا ہے وہ آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے، مشرق میں جب نکلتا ہے آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی ہے، اس کی ترجمانی آپ کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس دن سورج جو ہے ہڑبڑاتے ہوئے باہر آیا تھا، یعنی ڈر کے باہر آیا تھا، اس لیے کہ آج خلاف معمول پہلی مرتبہ ادھر سے نکالا گیا ہے، ادھر سے نکالا، اور بے ٹائم کی یہ ساری فضیلت میرے آقا کی ہے ضرور۔ انگشت مبارک اٹھی اور سورج پلٹ آیا ضرور، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا کہ لوٹایا کس کے لیے گیا تھا، کس کے لیے؟ اسی علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ان کی نماز کو قضا ہونا گوارا نہیں فرمایا، اس لیے کہ ان کی زندگی کعبے سے شروع ہوئی ہے، محراب مسجد میں ختم ہوئی ہے۔ مسلمانوں ان کی زندگی سے اتنا سیکھ جاؤ کہ حیدر کرار کی نمازیں اللہ ہمیں عطا کر دے، اس لیے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہو جاتے تو ایسا ماں ہو جاتے۔ ایک بار آپ کی پنڈلی میں تیر چپ گیا تھا، نکالنے کے لیے بڑی تکلیف تھی، گوشت ساتھ میں آ سکتا تھا، لوگ نکالنے جاتے آپ کو درد ہوتا، لوگوں نے فیصلہ کیا جب علی نماز میں ہو تو نکال لیا جائے، علی نماز میں ہو تو نکال لیا جائے۔ حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، لوگوں نے کھینچ کر کے تیر نکال لیا، اس کے ساتھ گوشت لگ کر کے باہر آیا۔ آپ نے نماز نہیں توڑی، پوری نماز مکمل ہو گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد اپنے پیر پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھ رہے ہیں، تیر کب نکالا؟ تیر کب نکلا؟ مجھے پتا ہی نہیں چلا، اس لیے کہ میں میرے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تھا۔ وہ نماز میں محویت تھی، نماز میں غرق ہونے کی شان تھی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی۔ اے مسلمانوں، آج اگر ہمارا نوجوان غرق ہے کسی میں تو گیم میں ہے، گیم میں ڈوبا ہوا ہے، نمازوں میں نہیں۔ نمازیں تو یہاں حساب کتاب کے لیے لوگ باندھ لیتے ہیں، دکان میں کتنا ہوا تھا، کچھ بھولا ہو تو نماز پڑھنے آ جائے۔ معاذ اللہ رب العالمین، کتنوں کی نمازیں صرف وسوسوں میں پوری ہو جاتی ہیں۔ علی کی نماز وہ ہے کہ جس میں تیر چبا ہوا نکال لیا جائے تو انہیں پتہ بھی نہیں چلے۔